ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کر پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، تو بہت جذبہ پایا جا رہا ہے بچوں کے اندر، بڑا زبردست رپلائی کیا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی، سنتوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ نہ صرف آپ سب کو بلکہ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر جتنے مدنی منع، جتنی مدنی منیاں اور جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سب کے حق میں یہ دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو فوراً سے شروع کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے کیا سنا کرتے ہیں؟ آج میں نے آپ کو جو درود پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے نا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں نا، بہت سارے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہے نا کہ ہاؤ مچ اینجلز، وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، وہ بتا نہیں سکتا کہ اتنے فرشتوں کی تعداد ہے، کوئی نہیں گن سکتا، اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ اچھا، یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ الگ الگ ڈیوٹیز پر مامور ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے، کوئی بادلوں کو چلاتا ہے، کوئی ہوا کو چلاتا ہے، کوئی روح کو قبض کرتا ہے۔ ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو کوئی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حدیث پاک کا مضمون بیان کروں گا، ایسے فرشتے بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار پر انوار پر ان کی ڈیوٹی ہے، وہ پہرا دیتے ہیں۔ اور صرف پہرا نہیں دیتے بلکہ ان کا کام یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مضمون عرض کرتا ہوں، کہ جب کوئی بندہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے نا، تو وہ فرشتہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک کے دربار کے درباری کا عالم یہ ہے، تو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سننے کی طاقت کا عالم کتنا پاورفل ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جو حضور کی ڈیوٹی پر مامور ہے اس کی طاقت اتنی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، آپ کے پاور کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کی سماعت، آقا کا چہرہ، آقا کی آنکھیں، میں صدقے یا رسول اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بار بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ جتنی بار درود پاک پڑھیں گے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے گی۔ یا رسول اللہ، یوسف بن سلیم نے درود بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، ام ایمن بن یوسف نے درود بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، شہاب بن فرحان نے درود بھیجا ہے۔ تو جتنی بار ہم درود پاک پڑھیں گے، پیارے آقا کی بارگاہ میں اتنی بار حاضری لگائی جائے گی۔ تو ہم بار بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، درود پاک کی فضیلت تو ہم نے سن لی، اب ہم آتے ہیں اپنے واقعے کی جانب۔ لیکن آج میں نے واقعہ سنانے سے پہلے آپ کا چھوٹا سا ایگزام لینا ہے۔ جو پچھلے سلسلے میں موجود تھا اس سے ہم نے پہلے سوال لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پچھلے سلسلے میں ہم نے کیا سنا تھا اور کہاں پر اینڈ کیا تھا؟ اینڈ کی تھوڑی سی بات بتانی ہے آپ نے۔
آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفاروں نے ان پر حملہ کیا. کفار نے حملہ کیا تھا. جی پھر آگے کیا ہوا تھا آپ بتائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا. چلیں جی، بالکل صحیح بتایا ہماری پیاری بیٹی نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بخیر و عافیت مکۃ المکرمہ تک پہنچا دیا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ مکۃ المکرمہ میں گزرنے لگی، لیکن اس گزرنے والی زندگی کے دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا وہ بڑا شاندار تھا. آپ کی آنیسٹی، سچائی دیکھ کر، آپ کی امانت داری دیکھ کر لوگ آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ہر کوئی آپ کو صادق اور امین کہا کرتا تھا. پتہ ہے صادق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں. اور امین کسے کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، ویری انٹیلیجنٹ. آج تو میرے ساتھ چلڈرن بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے معاشرے کے اندر مشہور ہو گئے. آپ کی سچائی، امانت داری کے دور دور تک ڈنکے بجائے جاتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ صادق اور امین ہے. ان سے کوئی بات کی جائے تو یہ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے. ان کو اگر کوئی چیز رکھوائی جائے تو یہ ہرگز اس میں خیانت نہیں کریں گے. بڑے امین ہے، امانت دار ہے. ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ایٹیٹیوڈ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اگر ہم کسی سے کوئی بات کہیں تو وہ سچ بات کہیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. اگر کوئی چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اس کے ہم امین ہوں، اس کی ہم حفاظت کریں، نہ کہ اس چیز کے اندر خیانت کریں. پیارے آقا کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے نا. تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی سچائی اور امانت کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 ایئرز کی ہوئی تو مکۃ المکرمہ سے ایک قافلہ تیار ہوا. وہ جو قافلہ تیار ہوا نا وہ قافلہ ٹریڈ کے لیے تیار ہوا، بزنس کے لیے تیار ہوا، تجارت کے لیے تیار ہوا. اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اس بات کا علم ہوا کہ مکہ سے ایک قافلہ ٹریڈ کے لیے تیار ہو رہا ہے، بزنس کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بھتیجے محمد، اگر تم مجھے اس بات کی اجازت دو، ہمارے مکے میں ایک خاتون رہتی ہیں جن کا نام ہے خدیجہ، اگر تم مجھے اس بات کی اجازت دو میں اس عورت سے بات کروں، کیونکہ وہ جو عورت ہے نا یہ لوگوں کو تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے مال دیتی ہے، اور لوگ اس کے مال کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور اس کی تجارت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس کا نفع دیا کرتی ہے. کیونکہ آپ بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ کی سچائی کے تو دور دور تک ڈنکے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس خاتون سے، اس عورت سے اس کی بات کروں، وہ فوراً سے ایگری ہو جائے گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگری کیا. اب یہ بات کسی طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ تک بھی پہنچ گئی. اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک پیغام بھیجا، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مال کی ٹریڈ کریں گے، بزنس کریں گے، تو میں اس پر ڈبل پروفٹ دوں گی. کتنا دوں گی؟ ڈبل پروفٹ دوں گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایگری کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے، میں تجارت کے لیے تیار ہوں، میں بزنس کے لیے ریڈی ہوں. اب یہ ڈیل جو ہے وہ طے ہو گئی، سفر کے لیے انتظامات شروع ہوئے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی کر دیا گیا، اور اس غلام کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ میسرہ. میسرہ غلام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا کہ یہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، معاونت کرتا رہے گا. آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ آپ کی بات کو فوراً مانے گا، اور وہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے کام کو پورا کر دیا کرے گا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بزنس کے لیے ٹریول شروع کیا. اب یہ ٹریول چلتے 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 چلتے، چونکہ یہ ملک شام کی طرف کا ٹریول تھا، تو اب ملک شام کی طرف ٹریول کرنے والے لوگ کہاں پر ٹھہرا کرتے تھے؟ بصرہ. ویری گڈ، یعنی آپ کو پچھلی ہسٹوری بھی یاد ہے. ویری گڈ. جو ملک شام کی طرف
ٹریڈ کے لیے قافلے روانہ ہوتے تھے نا، یہ بصرہ پر اسٹے کرتے تھے، وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ اب یہ قافلہ بصرہ پہنچا۔ جب بصرہ پہنچا نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹری کا انتخاب کیا، اور وہ جو ٹری تھا نا وہ بڑا عجیب و غریب ٹری تھا۔ اس کے نیچے کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا، کبھی بھی نہیں بیٹھتا تھا، ایسا ٹری تھا وہ۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ٹری کے نیچے جا کر جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کے ساتھ جو غلام تھا میسرہ، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ کیا نام تھا؟ یہ جو نستورہ نام کا شخص تھا نا، یہ کتابوں کا علم رکھتا تھا، بڑا ذہین تھا، اسے بہت ساری ایسی چیزیں معلوم تھی جو پچھلی کتابوں میں گزری تھی، کیونکہ اس نے وہ کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص آرام کر رہا ہے، اسے بڑی حیرانگی ہوئی، بہت زیادہ حیرت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ فوراً سے اس نے آسمانی کتابیں نکالی اور اس کے اوراق کو پلٹنے لگا، دیکھنے لگا، چیک کرنے لگا، پڑھنے لگا۔ جب اس نے ان نشانیوں کو پڑھا نا تو اس کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ فوراً سے اس درخت کے قریب آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنی مبارک آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے تھے۔ وہ آپ کے غلام کے قریب آیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے، کہاں سے تشریف لائے، ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ کس خاندان کے ہیں۔ اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اور جو میسرہ غلام تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نستورہ کو بتانے لگا کہ یہ ایسے ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سارے سوالات کا جواب دینے لگا۔ اب اس نستورہ شخص نے ایک سوال کیا کہ اے میسرہ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہیں ان کی آنکھوں کے اندر یہ ریڈ سی لکیریں ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہتی ہیں؟ میسرہ نے کہا جی ہاں، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر یہ ریڈ کلر کی لکیریں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اب جب نستورہ نے یہ سنا نا تو کہنے لگا ہوا واللہ نبی، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ نستورہ نے یہ اعلان کر دیا۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے غلام کو حکم دیا کہ آگے کی سفر کی تیاری کی جائے۔ اگلا سفر شروع ہوا۔ اب یہ تجارت کا قافلہ چلتے 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 ملک شام پہنچا، اور وہاں پر جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بزنس کیا نا وہ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ کیا۔ جو چیز سیل آؤٹ کی اس کے اندر اگر کوئی فالٹ تھا، کوئی کمزوری تھی، اس کے اندر کوئی نقصان والی پہلو تھا، وہ بھی بیان کیا۔ اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارا مال بیچا۔ جب یہ بزنس کیا تو اس میں پروفٹ بھی بہت اچھا ہوا، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا خوبصورت تھا، لوگوں نے سارا مال فوراً سے خرید لیا۔ اچھا، اسی بزنس کے دوران ایک اور شخص ملا۔ وہ جو شخص تھا نا وہ بھی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنی برکتوں کا نزول، وہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کی، تھوڑا سا ایسا انداز دکھایا کہ جس سے سامنے والے کو غصہ آ جائے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا تو بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑے حلم والے ہیں، بڑے سافٹ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ انداز اس نے دیکھا نا، وہ تو بڑا ایگریسو ہوا تھا، لیکن پیارے آقا کا اتنا شفقت والا، اتنا محبت والا ایٹیٹیوڈ دیکھا، اس کے پاس ایک اور نشانی کمپلیٹ ہو گئی کہ ان کے ساتھ تو جتنا برا سلوک کیا گیا، آپ نے اتنا اچھے انداز کے ساتھ رپلائی کیا۔ اب وہ ایک اور چیز آزمانے کے لیے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم دیتا ہوں۔ پیارے آقا نے کہا مجھے ہرگز جھوٹے خداؤں کی قسم نہ دینا۔ وہ کہنے لگا اچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اب پیارے آقا نے کہا اچھا کہو۔ اب جب پیارے آقا نے یہ فرمایا نا، وہ شخص کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میسرہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا
اور اپنے دماغ کے اندر ساری چیزیں محفوظ کر رہا تھا۔ اچھا، اسی ٹریول کے دوران میسرہ نے ایک اور چیز دیکھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سفر کے دوران جہاں جہاں پر تشریف لے جاتے، دو فرشتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے تھے، تاکہ کسی قسم کی دھوپ، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کو ایسا پروٹیکٹ کر کے رکھا تھا۔ اس طریقے سے یہ ٹریول سارا جاری تھا۔ میسرہ یہ ساری چیزیں نوٹ کرے جا رہا تھا، اپنے دماغ کے اندر محفوظ کیے جا رہا تھا۔ اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو میسرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھنے لگا۔ اب یہ سفر چلتے 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 مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے۔ جب مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے نا تو دوپہر کا وقت تھا، اور عرب کی چل چلاتی گرم ترین دھوپ تھی، بہت زیادہ گرمی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کی بہت ساری سہیلیاں بھی موجود تھی۔ اس وقت آپ اپنے گھر کی ٹیرس کے اندر آئی تو آپ نے دیکھا دور سے ایک اونٹنی سوار آ رہا ہے۔ عرب کی گرم ترین دھوپ تھی، چل چلاتی دھوپ تھی، لیکن جو یہ اونٹنی سوار آ رہا ہے نا، اس پر دو فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ ان کو دھوپ اثر نہیں کر رہی ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سے اپنی سہیلیوں کو بلایا، جلدی آؤ جلدی آؤ، دیکھو یہ اونٹنی سوار آ رہا ہے، اس کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اپنے پروں سے شیڈو کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ قافلہ مکۃ المکرمہ پہنچ گیا، میسرہ بڑا خوش تھا۔ سارے راستے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے وہ فیض حاصل کر رہا تھا۔ اس کو تو اس سفر میں بڑا مزہ آیا، اور پیارے آقا کی ہونیسٹی، آپ کی ایمانداری، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا متاثر تھا۔ اس نے آ کر خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ اس ٹریڈنگ کے اندر تو ہمیں نفع جو ہوا ہے نا، وہ بھی بڑا امیزنگ ہوا ہے، آؤٹ کلاس نفع ہوا ہے، اور ساری چیزیں بتانا شروع کر دی کہ اس طریقے سے ہوا، پیارے آقا کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، ساری چیزیں بتائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جب آپ لوگ اونٹنی پر سوار ہو کر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو عرب کی چل چلاتی دھوپ تھی، بہت تیز دھوپ تھی، لیکن دو فرشتوں نے آپ لوگوں پر شیڈو کیا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے، کیا واقعی ایسا تھا؟ میسرہ کہنے لگا، صرف یہی نہیں بلکہ سارے سفر کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ یہ دو فرشتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شیڈو کیے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے اپنے پروں کا، یہ تو۔ اور اس نے ساری باتیں بتائی، وہ جو نستورہ والا واقعہ تھا، وہ بازار کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنے سارے فضائل، اتنی سارے برکات سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی پاک کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اس شخص سے ضرور نکاح کروں گی۔ آپ نے پیغام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھجوایا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام پہنچا تو آپ نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی انشاءاللہ آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس انشاءاللہ کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے ہمارے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ۔ تو آپ سب ریڈی ہیں سوالات کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے؟ ویری گڈ۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی ہے۔ ہم نے اپنے سوالات کے خزانے کے سیگمنٹ کا کچھ موڈیف چینج کیا ہے۔ آپ نے خزانہ تلاش کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کھڑے ہونے کے بعد۔ آج کا جو سوالات کا خزانہ آپ نے تلاش کرنا ہے، اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ طریقہ یہ ڈیفرنٹ ہے کہ آج ہم نے وہ سوالات کے جو باکسز چھپاتے تھے وہ آپ نے تلاش نہیں کرنے، بلکہ کرسٹل باکس آپ نے تلاش کرنا ہے،
اس کرسٹل باکس کے اندر ایک پرچی نکلے گی. اس پرچی پر ایک کلر لکھا ہوا ہوگا, اور وہ جو کلر لکھا ہوا ہوگا اس کلر کا ہم آپ کو دیں گے بلون. اس بلون کے اندر آپ کے لیے ایک گفٹ لکھا ہوا ہوگا, اور اس گفٹ پر سوال کیا ہے وہ اس گفٹ پر لکھا ہوا ہے. تو تھوڑا سا ہمارا آج کا سیگمنٹ چینج ہے. آپ سب ریڈی ہیں؟ 2 منٹ کے اندر آپ نے یہ کرسٹل باکس تلاش کرنا ہے. یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ. دھیان سے درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے, اور کوئی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگے جو جس سے نقصان پہنچے. بڑے دھیان سے بیٹا, دھیان سے تلاش کریں گے, اتنا اندر نہیں ہوگا. دھیان سے دیکھیں, پودے بھی خراب نہیں کریں گے. درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے تو انشاءاللہ جلدی نکل آئے گا. درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں, درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے. ویری گڈ. 2 کرسٹل باکس والے بچے آ چکے ہیں, مزید اور بھی ہیں بہت سارے. جلدی دیکھیں. اس سلسلے میں آپ کو کوئی پارٹنری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جلدی کریں. آپ کو بھی مل گیا؟ نہیں ملا تو تلاش کرو نا بھائی, جلدی تلاش کریں. شاباش. اس طرف بھی ہو سکتا ہے, اس طرف دیکھیں, اس طرف بھی ہو سکتا ہے. جلدی دیکھیں, جلدی دیکھیں. شاباش. اس طرف بھی ہو سکتا ہے. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. جلدی جلدی تلاش کریں, جلدی تلاش کریں. ٹائم نکلتا جا رہا ہے. سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم. ٹائم جا رہا ہے, جلدی کریں. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم. جلدی. ہم کو تو سارے 10 انبیاء سے 9 پیار ہے. 8 انشاءاللہ 7 اپنا 6 بیڑا پار 5 ہے. 4 ہم کو تو 3 سارے اولیاء 2 سے پیار 1. ہے. چلیں جی. انشاءاللہ جنہوں نے کرسٹل باکس تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں گے, اور باقی سارے بچے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے. ہمارے پاس بلون سے بھری ہوئی گاڑی بھی آ چکی ہے, اور مدنی منع اور مدنی منیاں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے کرسٹل باکسز کی تلاش میں وہ بھی آ چکے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں فوراً سے پہلی مدنی منع کی جانب. حسنین بھائی بیٹا مائک دیں گے مجھے, سیدھے ایسے دیں گے بیٹا. شاباش. اپنا نام بتائیں گی. ادبا. ادبا. پیاری سی گڑیا ادبا. دیکھتے ہیں کہ ادبا کے لیے کون سا کلر نکلا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یلو. یلو. آئیے, یلو بلون آپ نے اٹھانا ہے, اور یلو بلون سے ہوا نکالنی ہے. چلیں جی, یلو بلون سے ہوا نکل چکی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا پرچی نکلتی ہے. یلو بلون سے نکلا ہے ادبا کے لیے ایک اور پیپر, اور اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فروٹ اسٹیکر. فروٹ اسٹیکر کے اندر ادبا کو کیا سوال کا جواب دینا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں فروٹ اسٹیکر کے لیے کیا جواب دینا ہوگا. اچھا جی, فروٹ اسٹیکر کے لیے سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے دوران کہاں پر آرام فرمایا تھا؟ درخت کے نیچے. درخت کے نیچے کیا تھا؟ مقام کا نام یاد نہیں ہے, کس جگہ پر کیا تھا؟ بصرہ. بصرہ میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, ہماری مدنی منی کو فروٹ اسٹیکر سیدھے ایسے لیں گی بیٹا. شاباش. اگلے مدنی منی کی جانب. بیٹا اپنا نام بتائیں گی. سیدہ ایمان حیدر. سیدہ ایمان حیدر. چلیں جی, دیکھتے ہیں کہ ایمان حیدر کے لیے کون سا کلر نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے لیے جو کلر نکلا ہے وہ کیا ہے؟ یلو. یلو. چلیں جی, پکڑے آپ بلون, یلو بلون چھوڑیں گی, اور چلیں جی, یلو. یلو میں سے کیا پرچی نکلتی ہے دیکھتے ہیں جی. آپ کے لیے نکلا ہے واٹر کلر سیٹ, لیکن واٹر کلر سیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون سے سوال کا جواب دینا پڑے گا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے لیے سوال ہے بیٹا,
کہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس وجہ سے کیا کرتے تھے؟ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ وہ صادق و امین تھے. وہ صادق تھے، امین تھے، وہ بڑے امیزنگ تھے، وہ بڑے سافٹ تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہماری پیاری بیٹی کو دیں گے ہم واٹر کلر سیٹ. آپ اپنا باکس دیں گے، اپنا نام بتائیں گے بیٹا. سید محمد حذیفہ. سید محمد حذیفہ. دیکھتے ہیں سید حذیفہ کے لیے کون سا کلر نکلا ہے. کون سا کلر ہے؟ بلو. بلو. ٹھیک ہے جی. بلو کلر کے لیے آپ کو بلو بلون اٹھانا ہوگا اور بلو بلون آپ نے ہوا میں چھوڑنا ہوگا اور پھر اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ پیپر. ٹھیک ہے تو پھر چھوڑ دیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. ٹھیک ہے چھوڑ دیں بیٹا. شاباش. چلیں جی. بلو بلون کے اندر سے جو پیپر نکلا ہے اس کے اندر سے آپ کو ملنے والا ہے ایک امیزنگ گفٹ اور وہ گفٹ ہے نوٹ پیڈ اینڈ پینسل جس کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر تجارت کتنے سال کی عمر میں فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر تجارت 25 سال کی عمر میں فرمایا تھا. سبحان اللہ. چلیں جی پیارے سے مدنی منع کو نوٹ پیڈ اینڈ پینسل تحفے میں دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹا آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلی مدنی منع کی جانب اپنا کرسٹل باکس دیں گے بیٹا. نام بتائیں گے. شایان. محمد شایان. دیکھتے ہیں شایان بھائی کے لیے کون سا کلر نکلتا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں جی پھر بتائیں کون سا کلر ہے. بلو. ٹھیک ہے اگین بلو. چلے جی بلو کلر. بلو کلر کا بلون. ارے 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 ارے. چلیں جی دیکھتے ہیں شایان بھائی کو کیا تحفہ نکلتا ہے. شایان بھائی کیا نکلا ہے؟ پینسل باکس. پینسل باکس. چلیں جی پینسل باکس کے لیے سوال کیا ہے پڑھ لیتے ہیں جناب. بتائیے اس نستورہ نے پیارے آقا کی مبارک آنکھیں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق. جلدی بتائیں گے بیٹا ٹائم گزرتا جا رہا ہے. جلدی کریں گے. سبق ہم سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو. اللہ اکبر. ٹائم آؤٹ ہو گیا. چلے کسی اور بندری منع کی طرف ریفر کر دیں گے. آ جائیں گے بیٹا آگے آ جائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر حمزہ. محمد عمر حمزہ. بتائیے اس نستورہ نے پیارے آقا کی مبارک آنکھیں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اس نستورہ نے کہا تھا کہ یہ لال لکیر ہے اس کو یہ کہ ہمیشہ تک رہے گی. لا. عمر بھائی نے جواب درست نہیں دیا. اور مدنی منا آ جائیں. آپ آ جائیں. پہلے اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد مبشر عرفان. محمد مبشر عرفان بھائی آپ جواب دیں گے کہ نستورہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مبارک آنکھیں دیکھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی ہم اس مدنی منع کو بھی باکس دیں گے اور اس مدنی منع کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. بیٹا آپ کے لیے یہ پیارا سا قلعے کا تحفہ. سیدھے ہاتھ سے مائک واپس لوٹائیں گے بیٹا. شاباش. اور یہ پینسل باکس آپ کے لیے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. اگلا مدنی منع اپنا نام بتائیں گے بیٹا. یوسف بھائی بیٹا آپ نے ڈائریکٹ بلون پن سے پھاڑا کیوں نہیں؟ ڈائریکٹ بلون پین سے کیوں نہیں پھاڑا؟ ویری انٹرسٹنگ سوال. اور میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پہلے ہی بلون جب ہم اس کی ہوا نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی ضرور سوال کرے گا. چلے آپ نے کیا پھر سے کیا کوئی بات نہیں لیکن درست کیا. کیوں پین سے نہیں پھاڑا؟ اس کے پیچھے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت بڑا فیضان ہے. امیر اہل سنت نے چند دن پہلے مدنی مذاکرے میں تربیت فرمائی ہے کہ بلون کو پھاڑ دینا یہ اسراف ہے اور اسراف کہتے ہیں چیز کو ضائع کرنے کو. لہٰذا بلون جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پھاڑنے کی. ہوا نکالنے سے بھی کام ہو سکتا ہے نا, تو ہم ہوا نکالنے سے کام چلا لیتے ہیں, پھاڑنا ضروری تھوڑی ہے. اسراف نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم بلون کو نہیں پھاڑ رہے. آپ اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد زیان. محمد زیان. زیان. محمد زیان بھائی اپنا باکس مجھے دیں گے, سیدھے ہاتھ سے دیکھیں. شاباش. دیکھتے ہیں زیان بھائی کے لیے کون سا کلر نکلتا ہے.
زیان بھائی انگلش پڑھ لیتے ہیں؟ چلیں پھر پڑھ کے بتائیں. ऑरेंज اورنج. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں کہ اورنج کلر کے بلون سے زیان بھائی کے لیے کیا تحفہ نکلتا ہے. حسنین بھائی کے ہاتھ میں مائک دیں گے اور یہ آپ بلون کو چھوڑیں گے بسم اللہ پڑھ کر. چھوڑ دیں. اللہ اکبر. آپ کی سلپ یہاں پر نیچے آ گئی ہے بیٹا, نیچے آ گئی ہے. یہ رہی. شاباش. چلیں جی بھائی بلون اٹھا کر آپ ٹرے میں رکھ دیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ लंच बॉक्स لنچ باکس. لنچ باکس کے لیے سوال کیا ہے؟ زیان بھائی کے لیے سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر سے واپسی پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ٹیرس سے کیا دیکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ٹیرس سے یہ دیکھا کہ کوئی اونٹنے پہ سوار ہے. وہ دھوپ سے بچ رہے تھے اور دو فرشتے اپنے پر ان کے اوپر رکھے ہوئے تھے. دو فرشتوں نے اپنے پروں سے شیڈو کیا ہوا تھا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, زیان بھائی کو لنچ باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں آپ کے بچے بھی حصہ لیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم.